ہے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی سزا نہیں ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں اس طرح کی اگر توہین عیسیٰ علیہ السلام کی ہو تو ہمارے ہاں اسی طرح مجرم ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے توہین کی ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں کرتے، درجات بلند ہیں لیکن رسول ہونے میں سب برابر ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یورپ میں، فرانس، دوسری جگہوں پہ ہوتا ہے، اس پہ سوچیں وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ ان کے ہاں اپنا مذہب صحیح صورت میں نہیں رہا ہے۔ وہاں اسلام جب گیا ہے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور اسلام کے طرف مائل ہیں۔ اسی فرانس کی میں بات کروں آپ کے سامنے چیئرمین صاحب کہ ایک گھر عیسائی کا ہے، دوسرا مسلمان کا گھر اس کے سامنے ہے۔ مسلمان عورت اپنے بچے کو جب اسکول بھیجتی ہے تو پیار سے ملتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، پھر بچہ چلا جاتا ہے۔ اور وہ جو فرانسی عورت جو ہے مسیحی ہے، اس نے دیکھا کہ میرا بچہ جاتا ہے، نہ میرے پاس آتا ہے نہ میں اس سے ملتا ہوں، تو اس نے اپنے بچے کو کہا چلو میں تمہیں مسلمان بناتا ہوں۔ لے گئی، وہاں ایک سنٹر ہے، مولانا حمید اللہ بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں، وہاں 40,000 سے زیادہ لوگ وہاں مسلمان ہوئے۔ اب کیا ہے، وہ لے گئی اس کو ادھر اسلامی سنٹر میں، اس کو کہا تم جاؤ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ بچہ گیا مسلمان ہونے کے لیے، جی فیض تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ بڑا کوئی ہے؟ انہوں نے کہا میری والدہ ہے۔ کہا اس کو لے آؤ۔ اس سے پوچھا یہ تمہارا بچہ مسلمان ہوتا ہے؟ تم نے بھیجا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا اسلام میں محبت ہے، نفرت نہیں ہے۔ یہ مسلمان گھر جو میرے سامنے ہے، ماں بچہ ملتے ہیں اسکول جاتے وقت، واپس ہوتے وقت، یہ بچہ اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں نہیں رکھے گا، اپنے گھر میں رکھے گا۔ میں کہتا ہوں میرا بچہ مسلمان ہو جائے اور مجھے اپنے پاس رکھے۔ تو حضرت اسلام کے اندر محبت ہے، مذہبی دہشت گردی نہیں ہے۔ اصل میں ان پر ابھی یہ بھاری ہو رہا ہے تو ایسے کلمات اور ایسے خاکے بناتے ہیں جس کی وجہ سے نفرت پیدا ہو اور لڑائی ہو، یہ ان کی سازش ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا حق ہے، ہم ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کے سفارت خانے جو ہیں ان کو بند کریں، اور یہ مسلسل جو توہین ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم متحد ہو جائیں، چاہے جتنا بھی اختلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ سینیٹر اعظم خان سواتی، جی جی پلیز۔ بہت شکریہ سر۔ جناب کی باری ہے سر، اس قرارداد کی حمایت میں اور میرے جتنے بھی عزیز قابل قدر ممبران ہیں جو اس سلسلے میں اپنی گزارشات پیش کی ہیں، میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ فرانس کے صدر کی اور ان بیہودہ خاکوں کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اس سے دنیا پہ بسنے والے سارے مسلمان اور ساری انسانیت کو دکھ پہنچا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سرخیل عمران خان نے جس طریقے سے اسلام فوبیا کے خلاف اپنی آواز سارے دنیا کے لیڈر کے سامنے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں دی، اس سے ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ میں لمبی بات نہیں کرتا تاکہ میرے دوسرے جو دوست ہیں ان کو بھی موقع ملے، لیکن ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ OIC کے علاوہ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کی حکومت کو چاہیے کہ حرمین شریفین صرف 2 عمارتوں کا نام نہیں بلکہ ہماری محبت کی، ہمارے احساس کی، انسانیت کی آماج گاہ ہے۔ ہمارے محبت کے وہ 2 پیکر ہیں جن کے لیے آواز اٹھانا اور اس کی پیش روی جس طریقے سے اردوغان نے کی، جس طریقے سے عمران خان اور دوسرے عالمی لیڈروں نے، مسلمان لیڈروں نے کی،
اس طریقے سے سعودی عرب کو آگے آ کر ہمارے احساسات کی ترجمانی کرنا ان کا بنیادی اور اسلامی اور دینی فرض ہے. اس کے لیے میں زور دیتا ہوں اور خاص کر سینٹ کی اس اجلاس کی وساطت سے انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ہماری عزت، ہماری حرمت، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دین کا ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. اس لیے اس میں پیش روی کر کے، اس میں ترجمانی کر کے آپ اسلام کی اور مسلمانوں کی ترجمانی کریں گے. شکریہ سر. تھینک یو جی. سینیٹر جاوید عباسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماسک پہن لیں جی معزز اراکین. اگر کوئی سپیچ کر رہا ہو تو اس کے لیے تو اجازت ہے کہ وہ 2 منٹ اگر بات نہیں کر دے. نہیں، یہی تو مصیبت ہے اس وقت، تو لازماً پہننا چاہیے. اچھا جناب چیئرمین، یہ آپ کی بھی مہربانی اور میں تمام ان سارے ممبران کی بہت شکریہ جو ایک پورے ہاؤس کی طرف سے ریزولوشن پاس ہوئی ہے. جناب چیئرمین، یہ بہت سوچنے کا موقع ہے کہ یہ آج جی جو ریزولوشن پاس کی گئی ہے کس کے خلاف کی گئی ہے. یہ ہم نے فرینچ پریزیڈنٹ کے خلاف کیا. اگر یہ کوئی عام آدمی بات کرتا پھر بھی یہ بہت نقصان دہ بات تھی. آج جناب چیئرمین 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اور کوئی مسلمان چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا اگر وہ اس طرح کی بات سمجھنے کہ آقا نامدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کسی طرح کی کوئی گستاخی کرنے کا مرتکب ہو یا کوئی سوچے. مسلمان چین سے نہیں بیٹھ سکتے. آج یہ ویسٹ ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کو دہشت گرد بنانے کے چکروں میں ہے. آج جو پریزیڈنٹ فرانس نے جو سٹیٹمنٹ دیا جناب چیئرمین، یہ وہ اقدام ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے ایکسٹریمزم پیدا ہوتا ہے، جس سے ایکسٹریمسٹ نکلتے ہیں. ہمارے لیے کوئی قانون اور نہیں ہے. اگر کوئی حکمران ہوگا، کوئی لیڈر ہوگا، کوئی عام شہری ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر وہ ایسی بات کرے گا، پھر ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے. اس طریقے میں یہ ہمارے مسلمان تب وہ تھار اٹھاتے ہیں جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، جب یہ ایسے موقع پرووائڈ کرتے ہیں. جناب چیئرمین، اتنے بڑے ذمہ دار ملک کا پریزیڈنٹ جانتا ہے کہ 1.5 ارب لوگ مسلمان رہتے ہیں اور اس بات کو بھی واقف ہے کہ مسلمانوں کی سب سے زیادہ لگاؤ اس بات پہ کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے. اگر وہ اس معاملے میں پڑھ کے خود انکریج کرتا ہے اپنے لوگوں کو، دوسرے نیشنلٹیز کو، یہ سب سے بڑا مسلمانوں اور دوسری جو ہماری سیولائزیشن کو ہم نے سامنے لانے کا مترادف ہے. اس کی صرف اگر اس کی سب پر زور مذمت کرنی چاہیے اور حکومت کی مذمت یہ کافی نہیں ہے. اس میں ایسا ایکشن لینا چاہیے کہ دنیا دیکھے، دنیا کے ممالک کو پتہ چلے 57 اسلامی ممالک ہیں، انہیں اپنی خاطر نہیں، اگر کشمیریوں کی خاطر نہیں، مسلمان اور کہیں ظلم اور جبر کا شکار ہیں اس کے لیے اگر نہیں اٹھ سکتے تو اس ایشو پہ تو سارے مسلمانوں کو ایک دم اکٹھے ہو کر اپنا موقف دینا چاہیے تھا. جتنا سخت موقف پاکستان سے جناب چیئرمین جائے گا اتنا دنیا کو پتہ چلے گا کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسے خیالات کا اظہار کرے گا، کوئی نافرمانی، کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کا سوچے گا، مسلمان چین سے نہیں بیٹھیں گے. اسلام سب سے زیادہ پرامن مذہب ہے. اسلام نے سب سے زیادہ پرامن رہنے کی تلقین کی ہے. مسلمان بھائی چارے پر بلیو کرتے ہیں مسلمان، لیکن اس معاملے پر اگر اس طرح کی حرکت ہوگی پھر ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے. اور میں آج منسٹر صاحب آئے، مذہبی امور میں بڑا احترام ہے پیر صاحب کے لیے، مجھے یقین ہے کہ ان سے ہم سے بھی زیادہ لگاؤ ہے. آج حکومت پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں ہم سارے لوگ شامل ہیں. ایک ایسا سخت میسج جہاں اسلام آباد سے اور پاکستان سے جانا چاہیے، کوئی سخت سے سخت اقدام آپ مہربانی کر کے ضرور کریں. صرف یہاں بیٹھ کر تقریریں کرنے سے، صرف ٹویٹ اپنے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کرنے سے معاملہ نہیں چلے گا. یہ معاملہ نہیں ہے. ہمارا ریئیکشن ترکی کے صدر سے زیادہ سخت ہونا چاہیے جناب چیئرمین، پھر ہمارے جو جذبات اور ہمارے دل جو ہے وہ ٹھنڈے ہوں گے. بہت شکریہ جناب چیئرمین. سینیٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب، ماسک پہن لیں. تھینک یو سر، مہربانی، اللہ خوش رکھے آپ کو. ماسک پہن لیں سینیٹر صاحب پلیز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں گزارش کروں گا جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آپ کا بہت شکریہ. آج جو قرارداد پاس ہوئی ہے
اس کی حمایت کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے رولنگ بھی دے دی ہے کہ یہ قرارداد فوراً جو ہے وہ سفیر تک پہنچائی جائے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور ہمارے ہاؤس نے جو قرارداد پاس کی ہے وہ بھی یقیناً محترم جناب سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ سفیر کو نکال دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت سے اور ہمارے جو یہاں بیٹھے ہوئے حکومتی سائٹ پر ہیں ان سے بھی اور آپ سے بھی، کہ مکمل طور پر فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ختم کیا جائے، وہاں سے اپنے سفیروں کو بلایا جائے، یہاں سے ان کے سفیروں کو بھیج دیا جائے اور یہاں پر ان کے سفارت خانے کو بند کیا جائے اس وقت تک جب تک پوری امت مسلمہ سے فرانس معافی نہیں مانگتا۔ مجھ سے قبل میرے ساتھیوں نے اس پر اظہار خیال کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الزام تو مسلمانوں پر یہ لگتا رہا ہے اب تک کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں اور یہ لوگ دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن آج فرانس کے اس اقدام سے اور فرانس کے اس گفتگو سے اور خاص کر اس کے صدر نے جو باتیں کی ہیں اس سے تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دہشت گردی کے مرتکب جو ہیں وہ ممالک ہیں جو اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ یورپ نے باقاعدہ ایک قانون پاس کیا ہے اور اپنے اس میں ایک پاس کیا ہوا ہے کہ کسی بھی پیغمبر کے خلاف کوئی بھی شخص اس طرح کی بات کرے گا تو اس کی سزا موت ہوگی۔ کسی بھی پیغمبر کی توہین، یقیناً میرے محترم حضرت مولانا فیض محمد صاحب نے بھی ذکر کیا، ہمارے لیے تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء برابر ہیں، اور کسی بھی پیغمبر کو نہ ماننا یا اس کی گستاخی کرنا ہمارے دین میں بہت بڑا جرم ہے اور ہم اس کو مسلمان تصور نہیں کرتے۔ لیکن اس طرح کی باتیں کرنا، یہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے پرامن ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے صرف مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جائے گا اور شاید مسلمان اس پر کوئی رد عمل نہیں دیں گے، میری معلومات کے بعد آج بھی ایک ملک میں فرانس کے سفارت خانے کو آگ لگا دی گئی ہے، اور اگر اس طرح کے واقعات پورے ملک میں یا اسلامی دنیا میں ہوتے ہیں تو پھر اس کا الزام مسلمانوں کو نہ دیا جائے۔ یہ وہ رد عمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک مجھ سے، اپنے جان سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کسی کو نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے اور اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس کے لیے صرف ہمارے جذبات کا اظہار کافی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فرانس یا اس کے ساتھ وہاں رہنے والے دوسرے ممالک، ان کو اس پر فرانس کو وارننگ کرنی چاہیے، اور جس طرح اس کے صدر نے کہا ہے کہ ہم پھر کریں گے، جی اگر ایسی باتیں ہوئیں تو پھر بدامنی کا، بدماشی کا، دہشت گردی کا الزام مسلمانوں پر نہ لگایا جائے، پھر اس طرح کے ممالک میں بسنے والے ان کے صدر اور ان لوگوں پر لگایا جائے۔ بہت مہربانی۔ مشاہد اللہ خان صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ یہ قرارداد جو پیش کی گئی ہے انتہائی اہم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ لیکن ایک تکلیف سے بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات کو پہلی دفعہ نہیں ہوئے،
یہ ایک تواتر کے ساتھ جو ہے مختلف ممالک میں یہ وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں. اس پہ ری ایکشن آتا ہے, کہیں کوئی آگ لگ جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, لیکن یہ سلسلہ رک نہیں رہا. ہمیں کو بہت ٹھوس طریقے سے اس پہ اپنا کردار ادا, یہ ایک روایتی کردار ہے کہ سفیر کو ہم بلا لیں, وہ ہمارے کو نکال دیں, لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ بھی ایک احتجاج کا بہرحال طریقہ ہے, اس میں بھی غور کرنے میں کوئی حرج نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں حکومت وقت جو ہے اس کا کردار سب سے زیادہ اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم ایک اسلامی مملکت میں بستے ہیں, اور وہ کردار صرف اس حد تک نہیں ہونا چاہیے بیانوں کی حد تک. اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کا مستقل جو ہے علاج کیا ہے اس کا. میں ایک بات یہ کرنا, دیکھیں طیب اردوغان ہر معاملے میں لیڈ لیتے ہیں, اللہ ان کو زندگی سے دے, وہ اس وقت امہ کے ایک لیڈر کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں. اور اس سے پہلے بھی بہت سارے ممالک میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے خاکے واقع بنے ہیں, اور لوگ اس پہ ری ایکشن بھی کرتے ہیں. بلکہ ایک آدھ ہمارے ملک سے ایک ناروے میں جب وہ ہوا تھا, وہ پچھلے کچھ ہی عرصہ پرانی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, خاکے تو طاہر القادری صاحب نے اس کے حق میں بات کی تھی, اور یہاں پہ کسی نے اس کے خلاف کوئی شور نہیں کیا, کوئی ری ایکشن نہیں کیا. ابھی تک اس ایشو پہ تو ان کا کوئی بیان نہیں آیا, لیکن مجھے پرانا یاد ہے. میں یہ سر کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں مذہبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی ہے, مسیحی برادری کی ہے. ہمیں یہ, اور فرانس میں بھی مسیحیوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے جہاں پہ یہ حرکت ہوئی ہے. تو ہمیں, اور مسیحی جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح, جیسے ہم دیگر نبیوں کو ان کی عزت اور احترام جو ہے اس کو ملوز خاطر رکھتے ہیں, اور وہ ہے ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے اسی طرح. لیکن اس چیز کو ہم نے استعمال نہیں کیا کبھی. ہم نے OIC کی بات کی, وہ بھی ہونی چاہیے, اچھی بات ہے. دیگر اسلامی ممالک کی بات کریں, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو دیگر, میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مسیحی برادری جو ہے ان سے اگر بات کی جائے کہ یہ ہر چوتھے دن اس طرح کی جو حرکت ہوتی ہے جس میں ایک پولرائزیشن ہوتی ہے, اور دنیا کو پولرائز کرنے کا فائدہ تو عام غریب لوگوں کا نقصان ہی ہے نا, دنیا کا نقصان ہے, دنیا کے امن کا نقصان ہے. تو اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ مسلمان اٹھیں اور ایک رد عمل کا مظاہرہ کریں اور اس کے بعد ایسا ایسا ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, کوئی بائیکاٹ کر دیا. اصل بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو اکنومیکلی بائیکاٹ جو ہے نا, اس کے اثرات مرتب ہوتے اس لیے ہیں کہ اگر فرانس کی چیزوں کا ہم مکمل بائیکاٹ نہ صرف ہم OIC کرے, دیگر ممالک کریں گے تو وہاں کے عوام کو تکلیف پہنچے گی. ابھی وہاں کے عوام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. ایک تو یہ ایشو ہے بڑا اہم. دوسرا میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں مسیحیوں کے لیڈروں سے بات کرنی چاہیے کہ بھائی یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت جو ہے جتنی ہمیں عزیز ہے اتنی ہی آپ کو بھی ہونی چاہیے, اور ہے ہم سمجھتے ہیں. تو اگر ہے تو پھر اپنا کردار بھی ادا کریں نا, اور کردار اگر کہیں پہ وہ نہیں ادا کر رہے تو ہمارا اصل کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم انہیں اس کردار کو ادا کرنے پہ مجبور کریں. یہ میری رائے ہے. باقی جو روایتی چیزیں ہیں وہ بھی ہونی چاہیے, اور یہ انتہائی قابل مذمت قدم ہے. ہماری حکومت کو بھی غیر روایتی طریقے اب اختیار کرنے پڑیں گے آگے بڑھ کے, کیونکہ یہ کسی صاحب نے بات کی تھی اور درست کی تھی کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر کسی کی عزت اور حرمت ہے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اگر یہ بات ہے تو پھر ہمیں اس عملی طور پہ اس کا مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا. سینیٹر فیصل جاوید. چیئرپرسن تھینک یو ویری مچ. چیئرمین صاحب, ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے, جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ جو لیڈر آف دا ہاؤس نے قرارداد پیش کیا اور پورے عوام نے اس کو سپورٹ کیا ہے, اور سب
اس معاملے پہ یکجا ہیں. ہمیں سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے اور پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہمیں اس میں کھڑے ہونا چاہیے. آپ پیپلز پارٹی سے ہیں, پی ایم ایل این سے ہیں, کسی بھی پارٹی سے ہیں, جماعت اسلامی سے ہیں, جے یو آئی سے ہیں, لیکن اس معاملے پر ہم سب کو یکجا ہونا چاہیے. باقی سیاست جو ہے وہ ہوتی رہے گی, لیکن اس خاص پہ ہمیں یہاں پہ یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جس انداز میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان نے آواز اٹھائی ہے, اس کی بھی ہمیں مثال نہیں ملتی. یو این کی جو پہلی سپیچ تھی, پہلی دفعہ تاریخ میں, دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے اسلامو فوبیا کے حوالے سے آواز اٹھائی. اور ابھی جو فرانس کا جو صدر ہے, جو مکرو صدر ہے, مکرون کیا نام ہے اس کا, اس کے حوالے سے بڑا کلیئر ایک پیغام وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیا کہ تقسیم کے بجائے لیڈر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو متحد کرتا ہے, لیکن فرانس کے صدر نے اسلام پر حملہ آور ہو کر اسلامو فوبیا کی حوصلہ افزائی کا جو راستہ چنا ہے. فرانس کے صدر نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی راہ اختیار کی ہے. اسلام اور نبی و آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ جو توہین امیز خاکوں کی جو نمائش کی حوصلہ افزائی کی ہے, اس پر وزیر اعظم نے بالکل کلیئر ایک پیغام جو ہے وہ دیا ہے. اور ساتھ میں فیس بک کے جو اونر ہیں زکربرگ, ان کو بھی عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم نے ایک خط تحریر کیا ہے جس پہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ اسلامو فوبیا پر سوشل میڈیا پر مکمل پابندی لگائی جائے, اس کا کمپلیٹ جو ہے وہ بین کیا جائے. تو تینوں جگہوں پہ اگر ہم دیکھیں کہ جس انداز میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, اور ابھی حالیہ جو یو این کا اجلاس, اس میں بھی وزیر اعظم نے ایک بار پھر اسلامو فوبیا کے حوالے سے بات کی. اور ہمیں اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یا تمام سینٹ کے اراکین کو وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور مل کے اس کو آواز کو بلند کرنا ہے, آگے لے کے جانا ہے, دنیا میں اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرانا ہے. اور بالکل یہاں صحیح بات ہوئی, ہم نے پریکٹیکل میجرز بھی لینے ہیں اس حوالے سے کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ اس قسم کی وہ حرکت کر سکے. بہت بہت شکریہ. سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری شریف کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد سے, اس کی اولاد سے اور سب لوگوں سے اس کو زیادہ محبوب اور زیادہ عزیز نہ ہوں. تو یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت, محبت, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت نہ کریں. باقی یہ جو آج قرارداد آئی ہے, بالکل تمام اپوزیشن نے, حکومتی پارٹی نے, سب نے, ہم سب مسلمان اور غیر مسلم جو بھی یہاں بیٹھے ہیں, سب نے اس کی تائید کی ہے. بڑی اچھی بات ہے. اور جتنا بھی ادیان ہیں, مذاہب ہیں, وہ انبیاء کا تقدس جو ہے سب اس پر متفق ہیں. ہم بھی تمام انبیاء جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا ان کے علاوہ جتنا بھی انبیاء ہیں, سب کی حرمت, سب کا تقدس, اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی توہین کو غلط سمجھتے ہیں. اس وقت پوری جو امت اسلامیہ ہے, اسلامی ممالک, ان میں ایک بے چینی کی لہر پھیل چکی ہے. عوامی اعتبار پہ غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے, فرانسی مصنوعات کا بیکاٹ کیا جا رہا ہے. بہت سارے ممالک میں
اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے جی اور پاکستان میں بھی شروع ہو چکا ہے. بڑی اچھی بات ہے, مسلمانوں نے اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے. اسی طرح حکمرانوں نے بھی اچھے اقدامات کیے ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے مل کر ہمارے حکمران اصل جو بات کرنی ہے انہوں نے حکومت سے بات کرنی ہے کہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں, اس قسم کی جو غلط کام ہیں, اس کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں اور یہ ثقافات کے درمیان, مذاہب کے درمیان اس سے تصادم ہوتا ہے. تصادم سے بچنا چاہیے. جی تو اس لیے ہماری حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ کام صرف ایک تقریر سے یا ایک قرارداد سے نہیں چلنا. حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ اس سے زیادہ وہ جتنا اقدامات کر سکتی ہے اس کو کرنے چاہیے, اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کا تحفظ اور اس کا تقدس جو ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کرنے چاہیے. سینیٹر میاں عتیق شیخ. شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب, یہ جو آج ابھی قرارداد پیش کی گئی ہے جس کے ہم سب ہی اس بات کی حمایت میں ہیں کہ آخر دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے, کیوں یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی دے پر دے بار بار حرکتیں کرتے ہیں, اور ان کے عزائم کیا ہیں, ان کے مقاصد کیا ہیں. میں یہاں پر یہ واضح کرتا چلوں, اس سے پہلے بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہی فرانس میں ایک ٹیچر نے اسی طرح کی حرکت کی تھی جس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا. یہ کون سی ڈیولپڈ ورلڈ ہے اور یہ کون سے صدر صاحب ہیں جو بھی میکرون وٹ ایور ہز نیم از, بٹ مسلم امہ متفقہ طور پر کھڑی ہے سر. جیسا کہ کل گلف کارپوریشن کاؤنسل GCC کے جنرل سیکرٹری نے اس بات کو مکمل طور پر کنڈیم کیا اور کہا کہ ہم ہر جگہ تک پہنچیں گے اس کے خلاف. اسی طرح اسرائیلی عرب نے کل ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کیا, لیکن سر ہمیں یہی بات پوری دنیا کے سامنے لانی ہے کہ کیا مسلمان اس انتشار کو پیدا کر رہے ہیں, یا یہ جو سازش کی جا رہی ہے یہ مسلم امہ کے خلاف ایک سازش ہے. اور انشاءاللہ جیسا کہ پہلے بھی پاکستان صف اول کے ممالک میں کھڑا رہا ہے, آج بھی کھڑا ہے اور آئندہ بھی. انشاءاللہ ہماری قوم ہر جگہ پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے جہاں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ذرہ برابر کسی نے کوئی جرت کی. تھینک یو ویری مچ سر. سینیٹر بیرسٹر محمد علی خان سیف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب, میں یقینی طور پر بطور ایک مسلمان تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی کسی بھی گستاخی کو کنڈیم کروں گا اور ماسک پتڑا جی اور بھرپور احتجاج بھی کروں گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسلام کے نقطہ نظر سے ہٹ کر بھی بات کریں تو انسانیت کے نقطہ نظر سے بھی یہ ایک انتہائی ذلیل, گھناونی اور گھٹیا حرکت ہے کہ کسی مذہب کے, کسی دین کے, کسی نظریے کے ماننے والوں کے رہنماؤں, ان کے لیڈروں کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں, اس طرح کی بات کی جائے. میرے خیال میں یہ اخلاقی پیمانے پر بھی یہ بات پوری نہیں اترتی, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں. جہاں تک فرانس کا تعلق ہے, ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ فرانس یورپ کا ایک ملک ہے اور یورپین جو کونسل آف یورپ ہے ایک ادارہ ہے بہت بڑا جس کے کئی ممالک, یورپ کے ممالک اس کے ممبر ہیں, یہ ان کا ممبر بھی ہے. کونسل آف یورپ نے ایک کنونشن پاس کیا ہے جس کو یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں, جس پر فرانس نے بھی دستخط کیے ہیں اور یورپ کے تقریباً تمام ممالک نے اس پر دستخط کر کے اپنے اپنے ممالک میں قانون سازی بھی کی ہے. اسی کنونشن کا آرٹیکل 10 ہے, آرٹیکل 10. اس آرٹیکل 10 میں فریڈم آف
سپیچ کی بات کی گئی ہے, فریڈم آف انفارمیشن کی بات کی گئی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن, تھاٹ اور ہولڈنگ آف اوپینینز کی بات کی گئی ہے. یہ میں تھوڑی سی اس کی لیگیلٹی پہ آپ سے بات کر رہا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرانس جو آج انسانیت اور سویلائزیشن کی بات کرتا ہے, جو آج ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے, اپنے ہی اصولوں کی پامالی میں کا مرتکب ہے. اس لیے کہ آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے, اور میں تھوڑی سی, مجھے اگر آپ 2 منٹ دیں گے میں اس کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی بڑی وائلیشن یہ خود اس رائٹ کی کر رہے ہیں. وہ یہ رائٹ کہتا ہے جی آرٹیکل 10 جلدی کریں جی کہ ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن. اس حد تک بات ہو گئی, لیکن اس کے بعد اسی آرٹیکل کا کلاس 2 یہ کہتا ہے کہ دا ایکسرسائز آف دیز فریڈمز since it carries with it duties and responsibilities, پھر کاما, یعنی یہ وہ حق ہے, یہ وہ اختیار ہے کہ جس کے ساتھ ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹیز جو ہیں, ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز, حقوق اور فرائض, یہ بھی ساتھ لنکڈ ہیں. اور آگے یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society. یعنی یہ وہ حق ہے کہ جس کے ساتھ فرائض اور حقوق منسلک ہیں, اور اس کے ساتھ وہ تمام فارمیلٹیز, کنڈیشنز, ریسٹرکشنز اور سزائیں جو کہ قانون جن کا انتخاب کرے گا, جو کہ ایک مہذب ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ضروری ہیں. اور آگے یہ کہتا ہے کہ دیز فارمیلٹیز, رسپانسبلٹیز اور جو کچھ بھی کیا must be necessary in the interest of national security, territorial integrity, public safety, for the prevention of disorder or crime. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, for the prevention of disorder or crime, for the prevention of health or morals, for the protection of reputation or rights of others. آگے کافی لمبا آرٹیکل ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں نے اس کے یہ اقتباس آپ کو پڑھ کے سنایا. ہر وہ چیز, ہر وہ حرکت اور اس کا ہر وہ نتیجہ جو کسی شخصیت کی بے عزتی کرنے سے, تضحیق کرنے سے معاشرے میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس پر پابندی کا لگنا عین قانون کے مطابق ہے. اور یہ ان کا اپنا یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس آرٹیکل 10 میں کہتا ہے. فرانس نے اس کنونشن کو ریٹیفائی کرنے کے بعد اپنے آئین کے اندر بھی یہ اصلاحات کی ہیں, کیونکہ فرانس اوبلائزڈ ہے کہ وہ یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس کو اپنے ملک میں لاگو کرے, اس کے لیے قانون سازی کرے, جو یہ کر چکے ہیں. اب اس میں یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں کئی کیسز گئے ہیں, اور چیئرمین صاحب وہاں پر کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, ایک میں نہیں کئی کیسز میں یہ فیصلے کیے ہیں کہ رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن از سبجیکٹ ٹو سرٹن ریسٹرکشنز that are in accordance with law or necessary in a democratic society. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرانس میں اتنے ایک سالوں سے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بن رہی ہے, جو مختلف لوگوں کو مارا گیا ہے, ڈس آرڈر ہے, جلسے سے جلوس ہوتے ہیں, ایک افراتفری کی سچویشن ہے, اس میں فرانس کی سوسائٹی اور فرانس کی حکومت پر یہ واجب ہے کہ وہ ایسی قانون سازی کرے جو یہ اس چیز کو روکے. لیکن فرانس بجائے اس کے کہ قانون سازی کرے اور اپنی ذمہ داری ادا کرے, الٹا مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور اس مذہبی جنونیت کو مزید بڑھکاوا دے رہا ہے. پریزیڈنٹ میکرون کی 2 دن پہلے والی سپیچ انتہائی شرمناک اور اپنے ہی ان اصولوں کو جن کو وہ خود مانتے ہیں اور ان کا احترام کرنے کا وہ پابند ہے, اس کی پامالی ہے. اب میں ایک اور چیز پر آتا ہوں چیئرمین صاحب, آخری پوائنٹ ہے میرا, آخری پوائنٹ, بس مجھے 1 منٹ میں ختم کروں گا. ڈاکٹرن آف امپلائڈ کووننٹ, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل لا کا, ہیومن رائٹس لا کا, بین الاقوامی لا کا ایک مستند اصول ہے, اور وہ یہ ہے, اس کی تفصیل یہ ہے کہ کسی ملک میں جب شہری کسی ملک کی شہریت لیتا ہے تو جتنا وہ شہری پابند ہے اس ملک کے آئین اور قانون کا احترام کرنے کا, اتنا ہی وہ ملک, وہ ڈیموکریٹک ریپبلک پابند ہے کہ وہ اس شہری کی عزت, اس کے خیالات, اس کے جذبات, اس کے احساسات کی پاسداری کرے. فرانس میں لاکھوں مسلمان شہری ہیں, لیکن یہ بے شرم صدر جب پرسوں تقریر کر رہا تھا تو اس نے ان تمام مسلمانوں کو اگنور کیا, ان کو ایلین سمجھتے ہوئے, ان کو فرانس کے شہری حقوق سے محروم کرتے ہوئے یہ بات کی, ان کے مذہبی جذبات کی خلاف ورزی کی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میرے جذبات کا احترام کرے, نہ کرے, مجھے اس بے غیرت کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ میری عزت یا میرا احترام کرے, لیکن اپنے شہریوں کا احترام ضرور کرے. اس کے لاکھوں شہری ہیں اور یہ ان کے ووٹوں سے الیکٹ ہوا ہے. اس بے شرم کو
نہ صرف یہ کہ ہمیں اس کا احتجاج کرنا چاہیے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت کو Thank you, sir. انٹرنیشنل کورٹ آف اس میں یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں تھرو فرینچ سٹیزنز، کئی مسلمان پاکستانی ہمارے آج فرانس کے شہری ہیں، ان کے ذریعے پیٹیشن دائر کرنی چاہیے. ہمیں لابنگ کرنی چاہیے اس کے لیے کہ ہم اس اقدام کی بھی خلاف ورزی کروائیں، کے خلاف وہاں جائیں. اور دوسری بات آخر میں، اس پر فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ڈپلومیٹک طریقہ ہے. ادروائز دوسرا طریقہ تو وہی ہے جو فرانس کی گلیوں میں ہو رہا ہے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. لیکن اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو میرے خیال میں وائلنس بہت چھوٹا اقدام ہے کہ جو ہم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. وائلنس سے بھی زیادہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے، ہمارا دینی فریضہ ہے. سینیٹر انوار اللہ کاکڑ. سینیٹر صاحب ایک سیکنڈ، یہ حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز انڈسٹری سے ہمارے پاس 16 گروپ ڈیلیگیشن آیا ہے، اوپر بیٹھے ہیں لابی میں. ویلکم ٹو دا ہاؤس. جی سینیٹر انوار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. جناب چیئرمین، اگر میں اس مذبتی قراردادوں کا حصہ نہیں بنوں گا تو بروز قیامت شاید شفاء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو محروم پاؤں. نہ صرف میں بلکہ 1.25 ارب مسلمان اگر اس عمل سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو شاید ہم اپنی آپ کو اس شفاعت سے کسی طور محروم نہیں رکھنا چاہیں گے. جناب چیئرمین، یہ روایت جس کو لے کر فرانس کے موجودہ صدر چلے ہیں یہ نئی نہیں ہے، کافی پرانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور نبوت ہوا اس وقت سے آپ کے شان میں گستاخیاں لوگ کرتے آئے اور وہ تاریخ کے ڈسٹ بن میں گم ہو گئے. موجودہ مرہون یا مدفون جو بھی اس کا نام ہے یہ بھی گم ہو جائے گا. اس کی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ میں سمجھتا ہوں اس کی حیثیت پہ اس پہ بات کر کے میں اسے بہت زیادہ کسی اہم مقام کی نشاندہی کرنی چاہیے. یہ ابو جہل کے پیروکار ہیں، یہ ابھی بھی ہیں، یہ شاید آنے والے وقتوں میں بھی آتے رہیں گے. ہم 1.25 ارب 1.5 ارب مسلمان، ہماری ایک اسپریچول ایموشنل 1400 سال کی انویسٹمنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ، اور وہ انویسٹمنٹ ہم نے انسپائر کی ہے، ہم نے سیکھ کی ہے، ہم نے لی ہے قرآن حکیم سے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ہمیں خدا نے خود بتایا ہے، اعلان کیا ہے کہ یہ ہے وہ یہ ہے وہ ہستی جو رول ماڈل ہے، جو آتے وقت قیامت تک انسانوں کے لیے، انسانوں نے طرز زندگی ان سے اختصار کرنا ہے، سیکھنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے، اور اسی میں انسانیت کی نجات ہے. ہماری روحانی جڑیں ہیں اس میں کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات کی حقیقت اس میں پنہا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس پہ چلنا شروع کیا، کائنات کے تمام اسرار، کائنات کے تمام خزانے اس فرد اور اس قوم کے لیے کھلیں گے. اور جس نے اس راہ کو ترک کی وہ اپنے لیے ضلالت کی راہ چن لے گا. ہم اس ضلالت سے بچنے کے لیے، اس سے پناہ میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی طلب کرتے ہیں اور اس راہ پہ چلنے کی اللہ سے توفیق اور دعا بھی کرتے ہیں. اس وقت اس احتجاج کے ساتھ ساتھ دنیا میں یہ ریئلائز کرنا ضروری ہے کہ ڈگنیٹی آف اسپریچول رائٹ، اس کو انسانی حقوق کا حصہ قوانین کے ذریعے بنایا جائے. ہم اس ڈگنیٹی کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ اور باقی انبیاء کے ذات مبارکہ کے ساتھ جڑی ہے، پاکستان شوڈ ٹیک اے لیڈ کہ وہ اس میں موبلائز کرے ورلڈ اوپینین کو،
اس میں جو اسلامی دنیا ہے ہمیں وہاں پہ بھی اس ڈسکورس کو انیشیٹ کرنا چاہیے، اور جو غیر اسلامی دنیا ہے وہاں پہ بھی ہمیں انٹلیکچوئل ڈسکورس جنریٹ کرنا چاہیے۔ رائٹ آف ایکسپریشن شوڈ بی ڈی لنکڈ ود رائٹ ٹو انسلٹ۔ ہم رائٹ ٹو انسلٹ کو ریکگنائز نہیں کر سکتے، جی انور، نہ ہم اس کو سرنڈر کریں گے جو رائٹ ٹو رسپیکٹ ٹو اسپرچول ڈگنیٹی ہے۔ اس پہ ہر سطح پہ جانے کے لیے لوگ تیار ہوں گے، چاہے ہم چاہیں نہ چاہیں، جیسے میرے معزز دوست بیرسٹر سیف نے کیا۔ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ وائلنٹ راہ اختیار کرے، لیکن ایسی صورتحال میں وائلنس بہت نیچے دردے پہ چلی جاتی ہے، ہیومن ایموشنز اوور ویلم ہوتے ہیں اور کہیں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے صورتحال سے بچنے کے لیے، ایسے کیفیت سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو لبرل فیشزم کا یہ نمائندہ ہے فرینچ پریزیڈنٹ، اس لبرل فیشسٹ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گلوبل پیس کے لیے بھی، بین الاقوامی امن کے لیے بھی کچھ بیسک اصولوں پہ ایگری کرنا پڑے۔ تھینک یو، بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ نور الحق قادری صاحب۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ آج اس ہاؤس نے جو قرارداد پیش کیا ہے، اور یہ پوری پاکستانی قوم اور دنیا بھر میں جتنے مسلمان رہتے ہیں ان سارے مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی ہے اور ترجمانی ہے، اور یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا تحقیر پہ مسلمانوں کے دل اور روح جو ہے مجروح ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی حیثیت اور احترام اور مقام مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ اور الحمدللہ اسلام نے، قرآن پاک نے واضح فرمائے لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں میں کسی میں ہم فرق نہیں کرتے، ان کے احترام میں، ان کی تعظیم میں، ان کی توقیر میں۔ اور اس حوالے سے مسلمانوں نے عملاً بھی یہ دکھایا ہے کہ ہم دیگر مذاہب اور دیگر انبیاء کرام اور دیگر کتب سماوی جو ہے ان کے لیے کیا جذبہ رکھتے ہیں، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہر گھر میں آپ کو موسیٰ کا نام ملے گا، عیسیٰ کا نام ملے گا، سلیمان کا نام ملے گا، داؤد کا نام ملے گا، آسیہ اور مریم کے نام ملیں گے، لیکن پوری کرسچینٹی میں اور یہودیت میں کوئی یہ بتا دے کہ کسی نے محمد کا یا عائشہ کا یا فاطمہ کا یا علی کا یا زینب کا نام رکھا ہو۔ یہ اس حوالے سے مسلمان کافی فرق دل ہے۔ اور جو کل پرسوں فرانسیسی صدر کا جو بیان آیا ہے، اور میں اتفاق کروں گا، ہمارے ایک فاضل رکن نے کہا کہ فرانس کے اندر جو مسلمانوں کی آبادی ہے اور بہت بڑی آبادی ہے اور بہت ذمہ دار آبادی ہے نارتھ افریقن عرب کا، اور فرانس کے ویسے جو تعلقات ہے عرب دنیا سے، میں عرب میڈیا کو فالو کرتا رہتا ہوں، تو پچھلے 2-3 دن سے عرب دنیا کا جو رد عمل ہے یقیناً بہت ایک بڑے غصے اور غم کا رد عمل ہے۔ لیکن یہ بتاؤں کہ کھل کر فرانسیسی صدر کہ اگر کسی نے اس پہ جرح کی ہے اور اس پہ تنقید کی ہے، 2 لوگ ہیں عالم اسلام میں،
صدر اردوغان ہے اور عمران خان ہے، اور بالکل جو کہا گیا ہے کہ صدر اردوغان نے کہا کہ ان کو دماغی بیماری کے علاج کے لیے کچھ گولیاں لینے چاہیے، اور جس طریقے سے اس نے کہا ہے، جس طریقے سے فرانسیسی صدر نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے دکھوں کا مداوع کرتے، جس طرح نشانہ بنایا ہے، تو واقعی ان کا یہ کردار انتہائی مجرمانہ ہے، احمقانہ ہے اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ میں ایک گزارش کروں گا، پچھلے ہفتے ترکی ہوسٹ کر رہا تھا، اور ویڈیو لنک پہ، زوم پہ پوری اسلامی دنیا کے ہیڈ آف اسلامک ڈپارٹمنٹ اور وزراء کا ایک اجلاس تھا، میں بھی شریک ہوا تھا، اور اس میں نے جو تجویز وہاں پہ رکھی تھی اس کا صرف اعادہ کروں گا۔ میں نے ادھر کہا تھا ان کو کہ اس کا علمی اور فکری جواب جو ہے بہت ضروری ہے۔ ہم ایکیڈمک لیول پہ علمی اور فکری طریقے سے اس کا مسلمانوں کے اسکالر، علماء، محققین اس کا بھرپور جواب دیں۔ سفارتی اور سیاسی جواب انتہائی ضروری ہے، اور وہاں مغرب میں جو انصاف پسند طبقات ہے، اسلامی ممالک کو OIC کا پلیٹ فارم ہو یا کوئی دوسرا پلیٹ فارم ہو، وہاں پہ انصاف پسند طبقات کے ساتھ ایک مؤثر رابطہ اور اس حوالے سے ان کو پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ اور قانونی جواب، اگر آج سیف صاحب نے کہا کہ کچھ آلریڈی انٹرنیشنل کنونشنز ہے، اگر وہ ہے تو وہ اس سے گرد غبار اٹھایا جائے اور اس کو سامنے لایا جائے، اور اگر نہیں ہے تو ایک بھرپور مؤثر قسم کی انٹرنیشنل کنونشن کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں یہ پہل پاکستان کو کرنا چاہیے۔ میرا وزیر اعظم صاحب کو بھی یہی مشورہ ہوگا، اپنی وزارت خارجہ کو بھی یہی مشورہ ہوگا، یہاں پہ جو نامی گرامی قانوندان اور شخصیات ہیں ان سے بھی یہی مشورہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا کے خلاف میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، نیوز چینل کے ساتھ ساتھ فلم انڈسٹری جو کچھ کر رہی ہے، اس کا بھی جواب ضروری ہے، اور معاشی اور اقتصادی جواب بھی اس کا ضروری ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذکر نبی بلند ہے، ذکر خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تھینک یو جی۔ سینیٹر کلثوم پروین صاحب۔ چلے، بہت شکریہ، آپ اشارے سمجھنے لگ گئے ہیں، اچھی بات ہے، کیونکہ جی میں اب پورے ہاؤس کے اشارے سمجھتا ہوں، جی فکر نہ کریں جی، آپ اشارہ سمجھ گئے تھے، دور سے سارے اشارے ہی کر رہے ہوتے ہیں جی۔ شکریہ چیئرمین صاحب۔ ربیع اول کا خوبصورت مہینہ ہے اور آمد رسول ہے، اور ان کی آمد سے فضا میں ایک خوشبو ویسی برسی ہوئی ہے۔ سرکار دو جہاں اس مہینے میں تشریف لائے تھے، جو عالم دو جہاں کے لیے بنائے گئے تھے، اور زمین و آسمان اس دن جو ہے انہوں نے ہدیہ سلام پیش کیا تھا تمام پیغمبروں نے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک۔ جناب، جو کچھ یہ ہوا ہے فرانس میں، میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے کرسچن بہت سے ملکوں میں رہتے ہیں، مگر فرانس اور ناروے کا ہمیشہ رویہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے بہت ہر جگہ یہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کی کسی طریقے سے دل آزاری کی جائے، اور سب کو پتہ ہے کہ آقا دو جہاں کے سلسلے میں ہم ان پہ ہمارے بال بچے، ہمارا گھر، ہم خود ان کے قربان، اور ہم ان کے خاک بھی نہیں ہیں ان کے، مگر اس موقع پہ ہمیں بات ضرور کرنی چاہیے
جو ان کے لیے آج کے دن اور اس بات پہ بات نہیں کرتا، میرا خیال ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایز اے مسلمان اور ان سے محبت کے لیے ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے تو کجا، بولو خاک تک بھی آپ نہیں پہنچ سکتے۔ خاکے تو بہت بڑی چیز ہے، ان کی خاک تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور قیامت تک یہی ہوگا۔ ان کا نام اللہ تعالیٰ بلند رکھے گا اور آخر تک وہی نام روشن رہے گا، اور قیامت کے روز آپ ہی حوض کوثر پہ ہوں گے، اور جو اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا کریں گے۔ جناب میں مثال دوں گی چھوٹی سی۔ فرانس وہ ملک ہے جس نے ارطغرل ان کو کیوں پسند نہیں ہے کہ یہاں سازش کر کے اس ملک کو لیا گیا سلطنت عثمانیہ سے، اور یہودی عورتوں کا بہت بڑا کردار تھا اس میں، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ پھسلے ہیں، تو اسی وجہ سے کہ ان عورتوں کی وجہ سے وہ اپنے محلوں میں ان کو لے آئے، اور اس کے بعد ایک سازش شروع ہو گئی، اور فرانس نے اپنی عورتوں کے ذریعے اپنی ایک جگہ بنائی اور ایک کسی طریقے سے اس ملک کو حاصل کیا۔ جناب چیئرمین، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہم مسلمانوں کے کوئی 2.25 ارب مسلمان ہیں، یعنی اتنے بڑے فالوورز دنیا میں قیامت تک کسی کے نہیں ہوں گے، اور مزے کی بات یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں کمی نہیں آئی اور نہ کمی تک قیامت تک آئے گی۔ یہ نام قیامت تک ایسے چمکتا رہے گا۔ مگر دوسری مثال میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ نیوزی لینڈ کی ملکہ کی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہاں پہ نمازیوں پہ حملہ ہوتا ہے، اور ملکہ پرائم منسٹر خود آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور ان کے ساتھ اسکارف ڈے مناتی ہے، عبایا ڈے مناتی ہے، مسجد کے بعد اپنے باہر لوگ کھڑی کرتی ہے۔ آج دیکھیں اس نے کتنے ووٹ لیے، اگلے کو اس نے 26 سیٹیں بھی نہیں لینے دی۔ یعنی یہ ہوتی پاپولیرٹی، یہ ہوتی انسان اور انسانیت اور انصاف۔ اگر آپ سمجھ رہے کہ آپ یہ کچھ کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کر کے آپ کوئی جنگ جیت جائیں گے تو یہ ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے۔ اس کے لیے ہماری جانیں تو حاضر ہے، باقی کوئی مسلمان بھی اتنا میں سمجھتی ہوں ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربان نہیں ہوگا۔ جناب چیئرمین، ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد یہ الیکشن بھی جتوائے، تاکہ جب آپ ہوں گے تو لوگوں سے شاید کنوے بھی کر سکے کہ مسلمان نیگیٹو نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ جب آپ ہمیں اتنا مجبور کرتے ہو، اتنا پنچ کر رہے ہو، تو یہ ضروری بات ہے کہ ہمارے منہ سے شاید گالی گلوچ بھی نکلے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ جیسے بیرسٹر سیف نے کہا تھا اور قاضی صاحب نے فرمایا ہے، اگر ان ویڈیو لنک کے ذریعے بے شک کر لیں، ایک علماء کانفرنس ایسی ہونی چاہیے جس میں تمام لوگوں کے نظریات کو اکٹھا کر کے وہاں پہ بھیجا جائے کہ ہم تمام مسلمان لوگ پوری دنیا سے یہ جذبات رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذات پہ ہم قربان ہوں۔ جناب چیئرمین، جس شخص نے نبی کی حرمت کے لیے آواز نہیں اٹھائی یا تلوار نہیں اٹھائی، وہ مسلمانوں کے دائرہ سے خارج ہے۔ آپ کی حرمت کی قسم کھائی ہوئی ہے، اور خود میرے رب نے کھائی ہے۔ میرے رب کا محبوب کون ہے؟ میرا نبی۔ تو یہ نام تو قیامت تک رہے گا ہمیشہ کے لیے، مگر جو بدنیتی ہے، جو ضلالت ہے کہ آپ، مجھے تو یہ بھی جو خاکے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ چلائے، مجھے تو ہمت نہیں ہے کہ میں ان کو دیکھوں، مگر بہرحال جنہوں نے کیا ہے، میں پرائم منسٹر نے شاید ان سے بات کی ہے، اور کرنی بھی چاہیے، اور خود بھی ان کو دوبارہ بات کرنی چاہیے اس سلسلے میں کہ سوشل میڈیا پہ وہ خاکے نہ دے، کم سے کم جو کچھ انہوں نے ضلالت کی انہیں کرنے دیا جائے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ساتھ ساتھ کوئی قانون سازی بھی ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم صرف جذباتی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل ہو۔ ہم آپ کے کسی شخص کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، اگر پھر مسلمان جذباتی ہو کہ آپ کو مار دیتے ہیں تو پھر ایک علیحدہ بات ہے۔ اس کا حل ہے جیسے کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے کیا ہے، اگر آپ بھی یہی پازیٹیو سوچ رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پازیٹیو سوچ رنگ لائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی، سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ۔ شکریہ چیئرمین صاحب۔ چیئرمین صاحب، میں بھی تمام اپنے کولیگس کے ساتھ جس طرح انہوں نے مذمت کی ہے، شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ اور جو فرانس میں یہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن اس طرح گورنمنٹ کی طرف سے ہونا واقعی قابل مذمت بھی ہے، اور اس پہ مسلم کنٹریز میں
اس پہ ایکشن بھی لینا چاہیے. اور آج جو خبریں آ رہی ہیں تو فرینچ اتھارٹیز نے, آئی ڈونٹ نو یہ صحیح ہے یا نہیں, لیکن کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ مسجدوں میں جا کے جو فرینچ اتھارٹیز ہیں, جو کہ وہاں کے پولیس ہے, انہوں نے جا کے مسلمانوں کو مارا بھی ہے اور تشدد کیا ہے, جو واقعی آئی تھنک the French authorities have crossed the red line if they are doing this thing. I don't know what are they up to, اور ان کے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام جو لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. شاید وہ اسلاموفوبیا یا اسلام اور جو پچھلا ہمارا جو جنگ چلتی آ رہی ہے اس کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں, جو ایک امن تھا دونوں مسلمانوں کے اور کرسچنس کے درمیان, اور تو وہ اس کو دوبارہ سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں. I don't know what are they up to. لیکن جو مسلم کنٹریز ہیں کم از کم ان کو یکجا ہو کے آواز اٹھانی چاہیے, اس لیے کہ یہ ہمارے لیے, ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت. اور اس کو, اور میں صرف ایک ہی اس پہ جواب دوں گی کہ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجیں, جتنا زیادہ ہم بھیج سکتے ہیں, جتنا وہ زیادہ وہ وہاں پہ ان کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے, میں وہ نام بھی نہیں لینا چاہتی ہوں کہ وہ خاکے بنا رہے ہیں, جو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنے اعمال سے, ان کے جو ان کا عمل تھا اس پہ ہم ان کو فالو کریں, ایٹ لیسٹ یہ تو ہم کر سکتے ہیں, اور بہت سارا درود ان پہ بھیجیں. تھینک یو. سینیٹر محسن عزیز صاحب. جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کائنات خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آج جو یہاں پہ قرارداد پیش ہوئی ہے, میں اس کی پوری حمایت کرتا ہوں. یہاں یہ کہنا ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ جو مکروہ, شرمناک اور دردناک اور غیر اخلاقی اور ضلالت سے بھرا ہوا جو یہ بیان دیا گیا ہے, یہ فرانسیسی صدر کی طرف سے. تینوں مانسیرا والے پیچھے کیا سازش کر رہے ہیں؟ آ جائیں آگے جی اپنی سیٹوں پہ. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ فریڈم آف پریس ہے, نہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. 10 منٹ کے لیے نماز بریک. جی قرآن امامہ ہے تیرا, منبر تیرا عرش بری, یا
रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। कढ़ाई। इस्लामी दुनिया में इस्लाम के आगाज से ही कढ़ाई एक अहम फन था और उस वक्त तक अहम रहा जब तक सनती इनकलाब ने जिंदगी के रिवायती तरीकों को मुंतशिर नहीं कर दिया। इस्लामी कढ़ाई ने कीमती अशिया को अलामती तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जिनमें बच्चे, घरेलू सामान और मजहबी अहमियत की हामिल अशिया शामिल हैं। इस्लाम में जिंदगी के दायरे को खास अहमियत हासिल है, जिसमें पैदाइश की अहमियत, जवानी, बुढ़ापा, मौत और फिर दोबारा जिंदा होना शामिल है। जिंदगी के दायरे को मुख्तलिफ अलामती अंदाज में कढ़ाई के फन में देखा जा सकता है, जैसे दरख्त, परिंदों की जोड़ी, अनार और फूल वगैरह। मुगल बादशाहों ने फन कढ़ाई को काफी अहमियत और तवज्जो दी और अपने दौर में इसमें काफी जिद्दत लेकर आए।